بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 459 ہے اور آج کا عنوان ہے مردانہ اور زنانہ خوشبو میں فرق۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کی خوشبو ظاہر ہو اور رنگ ظاہر نہ ہو، اور زنانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کی خوشبو ظاہر نہ ہو اور رنگ ظاہر ہو۔ اللہ اکبر، سلام ہو، درود ہو میری پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو دیا گیا دین اور آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی دی ہوئی سیرت قیامت تک کے انسانوں کے لیے پرکشش ہے، باعث رحمت اور برکت ہے۔ بزرگان محترم، غور کیجیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کے لیے ان کی صنفی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے خوشبو کے استعمال کا نہایت حکیمانہ اور فطری اصول بیان فرمایا اور فرق بتایا کہ مردانہ خوشبو کیسی ہوتی ہے اور زنانہ خوشبو کیسی ہوتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں کے لیے ایسی خوشبو پسندیدہ ہے جس کی خوشبو ظاہر ہو، پھیلے، لیکن اس کا رنگ ظاہر نہ ہو، اس خوشبو کا رنگ ظاہر نہ ہو۔ اس سے مراد یہ کہ مرد کی خوشبو وقار، پاکیزگی اور شرافت کی علامت ہے، نہ کہ دکھاوا اور نمائش کی۔ مرد چونکہ عام طور پر مجمع میں آتے جاتے ہیں، اس لیے خوشبو کا ظاہر ہونا صفائی، ستھرائی، نفاست اور اچھی شخصیت کی نشانی ہوتی ہے، جبکہ عورتوں کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوشبو کو بہتر بتلایا جس کا رنگ ظاہر ہو لیکن خوشبو نمایاں اور واضح نہ ہو۔ یعنی عورت اپنی زیب و زینت گھر اور محرموں کے لیے رکھے، مگر غیر محرموں کے لیے کے سامنے خوشبو پھیلا کر توجہ کا مرکز نہ بنے۔ اس حدیث میں حیا، پردہ اور وقار کا ایسا پیارا درس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تاکہ عورت کی زینت بیجا نمائش کا سبب نہ بنے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اعتدال، حیا اور شریعت کے ہر حکم کو اپنانا ضروری ہے۔ خوشبو ایک نعمت ہے جس کا استعمال شریعت کے حدود میں ہو تو وہ عبادت اور باعث اجر بنتا ہے، اور اگر حدود سے باہر ہو جائے تو وہی عبادت گناہ کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت نبوی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔